अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैर व खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी टेंशन से महफूज रखे, आमीन। आज मैं कुछ इसकी खुशफहमी दूर करना चाहती हूँ मिस आवारा गर्द की, जल्ला आरएंगी सबसे नंबर 1 मिस आवारा गर्द। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल जी किसी ने इसी की होगी कोई चमची कड़छी जो भी होगी, नाम उसका था लंदन की परी। शायद इस बेचारी की खुद ही की आईडी फेक आईडी है या इसकी कोई पीछे से समावया वगैरह कोई इसको कमेंट कर रही होंगी, क्योंकि इन लोगों को फेक आईडीज बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। फेक लोग हैं, फेक ही काम करते हैं। हम लोग नहीं फेक हैं और नहीं ऐसे काम करते हैं। तो मेरी जो आईडी उसको तो तुम बड़ी रिस्पेक्ट से बुला रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से तुमने वेलकम बोला था। तो ये लंदन की जो परी है ना, ये मेरे ख्याल है कोई जला रही की कोई खाले की परी होगी, जो इसकी कमेंट में आके इसकी ब्रोड पे कमेंट कर रही थी कि तुम्हारी ये टिकटॉक की लाइव उठा के रिएक्शन वाले अपने चैनल पे लाइव आते हैं। तो बेचारी कह रही थी मुझसे वॉइस म्यूट हो गया था, ये उस टाइम कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, शायद एसकेटी के पास रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, वो भी अपनी वीडियो में लगाएगी तो इस वजह से आप नहीं सुन सकेंगे। तो मैं इसको ये कहना चाहती हूँ कि मिस आवारा गर्द, हम तुम्हारा असल चेहरा लोगों को दिखाते हैं। तुम्हारी क्या खुशफहमी है कि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा मिलियन में व्यूज़ आते हैं, मिलियन में तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, इतना बड़ा तुम्हारा चैनल हो गया। 500 तुम्हारी औकात नहीं है 500 की, जो तुम्हें 500 का भी कोई गिफ्ट करे। खुद अपने मुंह से तुम कहती हो कि मेरी इतनी भी औकात नहीं है। अरे आवारा औरत, तुम और क्या लोगों के लिए बोलोगी, क्या कहोगी, किस तरह के मुंह के साथ ये बुलाओगी। तुम्हारी औकात यही है कि हर रोज एक नया मर्द तुम्हारे साथ मौजूद होता है, तो क्योंकि तुम किसी एक की पाबंद होकर नहीं रह सकती हो। ये वो औरतें होती है ना, आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि डाली डाली मंडलाने मारे बावरे, लेकिन ये यार किसी के आगे पीछे बावरे की किस्म की एक आवारा औरत है। जब तक ये एक नए मर्द के साथ यहाँ पे आके इंजॉय न करे तो इसकी बस वो कहते हैं ना खाना हजम नहीं होता है, ना ही इसकी अब मैं क्या अब और कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भाई भी वीडियो देखते हैं, इसी वजह से लिमिट में रह के रिएक्शन देना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा रिएक्शन दूँ ना कि इसको इसकी नानी की नानी भी याद आ जाए। तो तुम्हारी सूरत है ये, और ये तुम्हारी सूरत है। जिस दिन फिल्टर ना लगाओ लोग आके बोलते हैं सोनिया आज क्यों सा फिल्टर लगाए हुआ है, कोई अच्छा सा फिल्टर लगाओ, बहुत ही बदसूरत किस्म की औरत लग रही हो। तो तुम वो हो क्योंकि तुम लोगों के करतूत तुम्हारे चेहरों से जाहिर होते हैं। तुम्हारा करतूत हाशिम ने बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेट किए, इसके बाद तुम्हारी शोर ने अच्छी तरह से ट्रांसलेट किए। रातों को घर से भागी, बिना कपड़ों के भागी, पीछे से शायद उसने आग लगाई या खुद ही तुम अपने कपड़ों को आग लगा के आई, रातों रात भाग के इधर आई हो, लोगों के सामने जो बाप का घर शो कर रही हो, लेकिन भागी किस वजह से हो वो भी तुम्हारे शोर ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। रिएक्शन वाले से तुम्हारी सूरत के भूखे नहीं है। हम किसी और पे वीडियोस बनाते हैं, हमारे कितने आते हैं व्यूज, देख लो हमारे चैनल पे, लेकिन तुम जैसी मनहूस औरत पे क्या हम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने अज़्म ये किया हुआ है कि तुम लोगों के करतूत लोगों के सामने ला के रहेंगे। तुम लोग जितना भी रो दुआएं दो, जो मर्जी करो, लेकिन जब तक ये टिकटॉक तुम लोगों का धंधा, तुम लोगों का ये कंजर खाना बंद ना होगा ना, हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। कल ये कुछ लोगों ने, कल क्या 2-3 वीडियोस में कुछ लोगों ने इसको कमेंट्स किए थे कि अब तो तुम्हारे भाई की वॉइस ठीक हो गई है ना, अब वो बातें कर सकते हैं। अब वो बताएं ना साबरा ने उनके साथ क्या किया। उन्होंने उसको साबरा को तलाक दी, लिख कर दी, मुंह से दी, जो भी हुआ अब नदीम भाई बोल सकते हैं। अब आप लोग क्यों नहीं उनसे ये पूछते, क्यों अदालत में जाके वो ये बयान नहीं देते। तो कल की वीडियो देखे नदीम भाई की, हम लोगों ने सोचा कि शायद कहीं पे साबरा ठीक है, क्योंकि लोगों ने ये पूछा था कि नदीम भाई ने तलाक दी या नहीं दी। इस औरत ने खुद अपने भाई को खड़ा किया
یہ جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے، بہت ماہر ہے جھوٹ بولنے میں یہ عورت۔ اس لیے یہ بولا کہ میں ندیم بھائی کو کہا کہ آج نہیں، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے سامنے ندیم بھائی کو بلاؤں گی اور آپ لوگوں کے سامنے ان سے پوچھوں گی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا، سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی عورت کام کرتی ہوتی تھی، تمہارا بھائی ویڈیو میں نہیں آتا تھا، تمہارا بھائی کوئی کام نہیں کرتا ہوتا تھا، اب تمہارے بھائی کی پاکٹ میں پیسے بھی ہیں، وہ جاتا ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز بھی لے کر دیتا ہے، لیکن تب تمہارا بھائی مسکین بنا ہوا تھا، اتنا وہ مسکین تھا بیچارہ کہ لوگوں کو دیکھ کر اس پہ ترس آتا تھا۔ خدا جانے اس کی عورت نے اس کو ایسا ہی لوگوں کے سامنے شو کرنا تھا، کیونکہ اس کے پیسے بٹورنے کی وہ بھی ماہر تھی، صابرہ بھی۔ لیکن اب میں اور اس ندیم بھائی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج یہ بندہ بات بھی کر سکتا ہے، یہ بندہ ویڈیوز میں بھی آتا ہے، اپنے ٹک ٹاک پہ یہ آ کے ویڈیوز بھی بناتا ہے، اس کے علاوہ یہ بندہ یہاں پہ آ کے گانے بھی گاتا ہے، تو اس ٹائم یہ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ ایک ویڈیو میں نے صابرہ کی دیکھی تھی جس میں صابرہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس کو کہتے تھے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آؤ، لوگ تمہیں دیکھیں گے، ترس کھائیں گے، ہم لوگ تمہارے نام کی خیرات کھائیں گے، لیکن یہ بندہ ویڈیو میں نہیں آتا تھا۔ تو اب دیکھو کہ وہ بندہ ویڈیو بھی بناتا ہے، وہ ٹک ٹاک بھی بناتا ہے، وہ گھر کے کام بھی کرتا ہے، باہر بھی آتا جاتا ہے۔ تو اتنی چینجنگ آئی کیسے ندیم بھائی میں؟ تو ندیم بھائی جب یہ بتا رہے تھے تو اس نے کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے صابرہ کو طلاق دی، اپنے منہ سے دی یا اس نے خلا لیا یا جاوید آتا تھا یا جو بھی، اگر پوچھنے ہی والی تھی نا تو سارا پوچھ لیتی، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں، کہیں نہ کہیں ان لوگوں میں بھی جھوٹ ہے۔ شاید اس نے طلاق دی یا نہیں دی، اس بات کا جب تک ندیم اپنے منہ سے اعتراف نہیں کرے گا، وہ جائے عدالت جائے، وہاں پہ کٹہرے میں کھڑا ہو کر وہ یہ بیان دے میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے، میں نے اس کو منہ سے نہیں دی، لکھ کر نہیں دی، اس عورت نے خلا لیا، پتہ نہیں کیسے لیا، مجھے نہیں پتا تھا، تب ہم لوگ مانیں گے آپ لوگ سچے اور صابرہ غلط ہے۔ لیکن اس طرح تو نہیں نا، اس طرح سے یہ کہانی بہت زیادہ پیچیدہ ان کی ہوگی ہے، کوئی بندہ بھی سچ نہیں بتا رہا ہے کہ آخر سچی بات ہے کیا۔ یہ عورت ایسی مکار اور چلاک عورت ہے جس نے یہاں پہ آ کر اپنی بھتیجیوں کو غلط رستے پہ چلانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کل جب یہ گئی ہے ادھر نہانے کے لیے، مجھے بتائیں، ہم لوگ بھی ویلیج میں رہتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی ویلیج میں پرورش پائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ سٹیز میں ہیں، آگے پیچھے چلے گئے ہیں، آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں تو ہم اپنی جو روایت ہے، اقتدار ہے، اس کو بھول جائیں۔ کوئی بھی گاؤں کی عورت اکیلی ادھر نہیں جا سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو، اتنے دور تک ٹیوب ویل میں نہانے کے لیے وہ نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ ہوتا ہے کہ آگے مرد بھی نہا رہے ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، لوگ آتے ہیں پانی کھیتوں میں وہ لگاتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی مرد بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ آوارہ گرد قسم کی عورتیں، نہ ہی ان کو منع کرنے والا ہے، نہ ہی باپ کو ہوش ہے، نہ ہی ماں کو ہوش ہے، ماں اور باپ کو ایک انجیکشن ان کے دماغ میں لگا کر ان کو سن کر دیتی ہے، نہ ہی وہ بولیں گے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی لفظ وہ نکالیں گے منہ سے، زبان ان کی بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان ماں باپ کے منہ میں آ جاتی ہے، جو یہ بکواس کرتی ہے ماں باپ وہی بولتے ہیں باتیں۔ تو کل جس طرح یہ نہا رہی تھی، اب علیزہ شہر کو لوگ بولتے ہیں کہ علیزہ شہر جو ہے نا وہ اس طرح سے کرتی ہے، وہ ٹیوب ویل بھی جا کے نہاتی ہے، کیونکہ عورت کے کپڑے جو ہوتے ہیں گرمیوں میں پہننے والے کتنے زیادہ وہ باریک قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، تو جسم کے سب جو اس سے وہ نظر آتے ہیں۔ اس عورت کو اتنا نہیں پتا ہے کہ اتنی دور موبائل ہاتھ میں اٹھایا ہوا آوارہ گرد کھیتوں میں یہ بکری کی طرح دندناتی پھر رہی ہے، جس طرح سے گائیں بھینسیں دندناتی پھرتی ہیں اس موسم میں، خوش ہوتی ہیں کہ ہمیں اتنی زیادہ گھاس کھانے کو مل رہی ہے، اسی طرح یہ دندناتی ہوئی ہے، کبھی ادھر منہ اٹھا کے جاتی ہے، کبھی ادھر منہ اٹھا کے جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کیا ایسی عورتیں گاؤں کی ہوتی ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہو؟ منہ اٹھا کے جہاں پہ مرضی ہے چلے جاؤ۔ کل پرسوں اس ایمن بیچاری کو اتنا زیادہ بخار تھا، آج اس پانی ٹھنڈے پانی میں، کیونکہ موسم کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے، اب پانی ٹھنڈے ہو گئے، تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ کل پرسوں تک گیزر انسان چلا لے، کیونکہ اتنی زیادہ تھوڑی بہت ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، صبح پانی کے ساتھ نہیں نہایا جاتا، تو اور وہ پانی جو نیچے زمین کی کتنی زیادہ تہ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، وہ پانی کتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی میں اس نے ایمن کو کہا کہ چلو ایمن جاؤ نہاؤ، کیا گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا، گھر میں آپ لوگ نہیں بنا سکتے تھے؟ جو کہتی عورت کہتی ہے کہ ریئیکشن والوں کے پاس میرے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، خود تمہارے پاس کیا ٹاپک ہے،
خود تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہی کھیت ہوتے ہیں، یہی گھاس ہوتی ہے، یہی تمہاری بکواس ہوتی ہے، یہی تمہاری منحوس صورت ہوتی ہے، ہر روز جو صورت اٹھا کے لوگوں کے سامنے تم آ جاتی ہو۔ اس ٹیوب ویل میں اس بیچاری ایمن کو نہلایا، پھر آپ لوگ اس کی بے اسی کا اندازہ کریں۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بھتیجا مزمل کدھر چلا گیا، ایک ہی ایک ہے وہ، اور وہ اتنی دور ان سے آ گیا۔ شرم نام کی ان لوگوں میں چیز ہی نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے ہاتھ میں موبائل کیا آ گئے، ان عورتوں نے تو خود کو پتہ نہیں کیا خلائی مخلوق سمجھنے شروع کر دیے، جن کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت موجود ہی نہیں ہے، صرف یہی عورتیں، صرف یہی خوبصورت ہے۔ خوبصورت کے صورت ان کی ذرا دیکھو آپ لوگ، اتنی آپ لوگ خوبصورت ہو، اتنی میڈونا آپ پیاری ہو، جلا رہیں گی مس آوارہ گرد، تو فلٹر منہ پہ کیوں لگاتی ہو؟ اس تھوبڑے پہ فلٹر نہ لگاؤ، یہ تھوبڑے پہ پہلی فٹے منہ تمہارے میں پڑے ہوئے۔ دوسری بات کہ کل یہ کہہ رہی تھی کہ میری نانی بیمار ہے، نانی جو نانی ہے وسیم کی، وہ نانی بیمار ہے، وہ میری نانی کی بہن ہے اور میری نانی ہے، میں نانی سے بھی بڑھ کے اسے پیار کرتی ہوں۔ اگر تمہیں رشتوں کی پہچان ہوتی، رشتوں کا تمہیں ہوتا اتنا زیادہ درد، تو آج یہاں پہ آوارہ گردی نہ کر رہی ہوتی، عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں بیٹھی ہوتی، جتنی بھی بات ہو جائے۔ لیکن عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنا گھر بچاؤں گی، عورت ہمیشہ جھکتی ہے، مرد کبھی نہیں جھکے، یہ نہیں دیکھا ہے، اور نہ چاہیے، کیونکہ گھر بچانے کے لیے میاں اور بیوی دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر محرم کے لیے ہم لوگ اپنے گھر پر بات کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی یہ عورت ہے، غیر بندے کے لیے، ایک گفٹر کے لیے یہ باغ کے گھر سے آئی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھنا کہ دوسری جگہ اگر یہ منہ کالا کرے گی تو وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی یہ عورتیں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔